بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ آج پنجاب اسمبلی کی اس نئی عمارت میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تیسرا باقاعدہ بجٹ پیش کرنے کا اعزاز بخشنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پنجاب اسمبلی میں بجٹ سیشن میں جس احسن انداز سے تمام پروسیڈنگز مکمل کی گئیں، میرے خیال میں اس کی مثال پاکستان کی کسی بھی اسمبلی میں نہیں ملتی۔ میں اس کے لیے آپ کو اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور وزیر قانون راجہ بشارت صاحب کو اور کابینہ کے تمام اراکین کو اور تمام حکومتی بینچز پہ بیٹھنے والے اراکین کو اور اپوزیشن کو، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بجٹ کو پاس کرانے میں اپنا جمہوری کردار ادا کیا۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2021 اور 22 کا بجٹ پنجاب کی تاریخ کا بہترین بجٹ ہے، جس میں ہر شعبہ کے مسائل اور ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں عوام دوست، کسان دوست، مزدور دوست ریلیف بجٹ ہے۔ میں وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت کو اور ان کی پوری ٹیم اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، آج ہم جس مقام پر پہنچ چکے ہیں اور جو اہداف حاصل کر چکے ہیں، اس کا کریڈٹ میں اپنے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان کی غیر متزلزل قیادت کو دیتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں پاکستان کی مسلح افواج NCOC، وزیر صحت اور ان کی ٹیم، چیف سیکرٹری پنجاب اور ان کی ٹیم، اور پنجاب پولیس، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور کورونا کے دوران فرنٹ لائن پر کام کرنے والے تمام محکموں کے افسران اور اہلکاران کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور کورونا ڈیوٹی کے دوران شہید ہونے والے تمام فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب جناب اسپیکر، میں آپ کو 3 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ جب 3 سال قبل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس صوبہ پنجاب کی عوام کا خدمت کرنے کا موقع ملا تو کیا حالات تھے۔ 1300 ارب روپے کا تھرو فارورڈ، 56 ارب روپے کے چیک ٹریری سے کیش کور نہ ہونے کی وجہ سے باؤنس ہو گئے، 41 ارب روپے کا اوور ڈرافٹ اور 4000 نامکمل ترقیاتی منصوبے، جن میں پنجاب اسمبلی کی یہ بلڈنگ، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وزیر آباد، آرنج لائن میٹرو ٹرین، تریمو تھرمل پاور اسٹیشن، پاک پتن اور مرالا ہیڈرو پروجیکٹس، پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، جن کی ایک لمبی فہرست ہے جو ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ اس کے بعد جناب اسپیکر، جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، کورونا ان میں سے ایک ہے کہ جب ہمیں اطلاع ملی کہ چین کے صوبہ ووہان میں ایک نئی وبا پھوٹ پڑی ہے جس کا نام کووڈ-19 ہے، اور میں نے 26 جنوری 2020 کو ایک مشاورتی اجلاس بلایا۔ اس میں ایک کیبنٹ کمیٹی اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی اور صوبوں کے تمام اقدامات شروع کر دیے گئے۔ آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب تفتان سے مریضوں کو پنجاب لایا جا رہا تھا تو کتنا خوف و ہراس کا عالم تھا۔ جناب اسپیکر، میرے کچھ دوست ڈینگی کا کورونا سے موازنہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ کورونا ایک عالمی وبا ہے۔ اس سے 18 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے اور 29,40,000 لوگ جاں بحق ہوئے، اور اس سے پنجاب میں 10,740 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ سن 13 سے 18 تک ڈینگی سے 31 افراد جاں بحق ہوئے۔ ان حالات میں جب ہم نے معاشی بحران سے بچانے کے لیے ہم نے اپنی پالیسیاں بنانی شروع کر دیں، اور پھر اس موقع کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں حوصلہ دیا اور ہمیں گائیڈ لائن دی۔
جناب اسپیکر، پونے 2 سال کے مشکل حالات اور رکاوٹوں کے باوجود لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہا اور انہی اقدامات کی وجہ سے کورونا میں بہتری آئی۔ ہم جس ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہم نے ابھی پاس کیا ہے اس میں ڈیولپمنٹ میں 66% ہم نے اضافہ کیا۔ گریڈ 1 سے 19 کے ملازمین کو 25% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا اور 10% ایڈ ہاک الاؤنس اکراس دی بورڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ صحت کے ترقیاتی بجٹ میں 185% اضافہ کیا گیا اور ہائر ایجوکیشن میں 286% کا اضافہ ہوا اور اسکول ایجوکیشن میں 29% اور زراعت میں 306% کا اضافہ کیا گیا اور صنعت میں 307% کا اضافہ کیا گیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ریسیٹس میں 24.7% اضافہ ہوا اور ایکسائز اور ٹیکسیشن کی وصولیوں کے ٹارگٹ 18% زیادہ رہا اور اقلیتوں اور منارٹیز کے بجٹ میں 400% اضافہ کیا گیا اور جنوبی پنجاب کے لیے 35% بجٹ یعنی 189 ارب روپے مختص کیے گئے۔ انرجی ڈپارٹمنٹ کے ترقیاتی بجٹ میں 56% اضافہ کیا گیا اور اریگیشن کے ترقیاتی بجٹ 76% اضافہ کیا گیا اور روڈ سیکٹر میں 70% اضافہ کیا گیا اور لائف سٹاک میں 194% اضافہ کیا گیا اور لوکل گورنمنٹ میں 102% کا اضافہ کیا گیا۔ جناب اسپیکر، پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کو متعارف کرایا گیا تاکہ نظر انداز علاقوں کی محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ جنوبی پنجاب کے بجٹ کی نہ صرف رنگ فینسنگ کی گئی بلکہ 35% الگ کر دیا گیا اور اس کی الگ بک بھی چھاپی گئی ہے اور پنجاب واحد صوبہ ہے کہ جس نے ٹیکس ریونیو ٹارگٹ اچیو کیا بلکہ اس سے سرپلس میں چلا گیا۔ سابق حکومت نے تریمو تھرمل پاور پروجیکٹ کے اہم معاہدوں کو فنانشل کلوز کے بغیر ہی شروع کرا دیا اور ہم نے اس منصوبے کا فنانشل کلوز کیا اور مقامی بینکوں سے بغیر کسی ساورن گارنٹی کے 108 ارب روپے کی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی فنانسنگ کروا کر پروجیکٹ کو مکمل کروا دیا، ورنہ یہ حکومت پنجاب کو ادا کرنے پڑتے تھے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کی شاندار بلڈنگ جس میں ہم بیٹھے ہیں 15 سال تک بلا وجہ روکے رکھا اور اس منصوبے کی مکمل فنڈنگ کر کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اسی طرح وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو 2006 میں شروع ہوا 15 سال تک زیر التوا رکھا گیا اور اس کی مکمل فنڈنگ کرائی گئی اور اس میں 6.5 لاکھ سے زیادہ مریضوں کا اس وقت تک علاج ہو سکا ہے۔ ان تمام پروجیکٹس کی تکمیل کا سہرا پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کے سر ہے اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم پنجاب بھر کے ڈسٹرکٹ کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج دے رہے ہیں، لیکن ہم نے لاہور کو بھی کسی صورت نظر انداز نہیں کیا۔ لاہور کو سابق دور حکومت کے تیسرے سال کے اندر آرنج لائن میٹرو ٹرین کو نکال کر 67 ارب روپے کے پروجیکٹ دیے گئے اور ہمارے تیسرے سال میں ہم لاہور کو 86 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے دے رہے ہیں۔ لاہور میں ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ گیم چینجر منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں اور بھی ترقیاتی منصوبے لائے جا رہے ہیں جس میں سرفیس ٹریٹمنٹ واٹر پلانٹ اور پانی کو محفوظ کرنے کے لیے پروجیکٹس، دلکش لاہور 1000 بیڈ کا جنرل ہاسپٹل، 600 بیڈ کا گنگا رام مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی، LDA کے 25,000 اپارٹمنٹس، شاہکام اور شیراں والا اوور ہیڈ برج، گلاب دیوی انڈر پاس، لال شہباز قلندر انڈر پاس مکمل ہو چکا ہے اور وکلا کے لیے ایک ٹاور اور ٹھوکر نیاز بیگ پر عالمی معیار کا بس ٹرمینل بنا رہے ہیں۔
ان کے علاوہ فوڈ اینڈ ڈرگ لیبارٹری اور لوکل گورنمنٹ اکیڈمی بھی لاہور میں بن رہے ہیں۔ سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے LDA کی جورسڈکشن کو لاہور تک محدود کر دیا گیا۔ اس سے پہلے لاہور ڈویژن کے تمام ڈسٹرکٹس اس میں شامل تھے، لوگوں کی سہولت کی خاطر اس کو ختم کر دیا گیا، اب اس کی جورسڈکشن صرف لاہور تک رہے گی۔ اس کے علاوہ سے لاہور کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کریں گے اور اس کے اوپر کام جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا۔ جناب یہ وہ چند حقائق ہیں جو میں جناب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو 360 ارب روپے کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج ہم نے دیا۔ میرے خیال میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ پہلی دفعہ منتخب نمائندوں سے منصوبے لے کے صوبائی بجٹ میں شامل کیے جائیں اور پھر ان کی مرضی کے ساتھ اور ان کے اسٹیک ہولڈر کی مرضی کے ساتھ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں۔ اس کے بعد جنوبی پنجاب جس کے لیے 35% بجٹ رنگ فینس کیا گیا، اس کی علیحدہ بک چھاپی گئی اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بنیاد رکھی گئی اور ملتان میں وزیر اعظم پاکستان نے اس کا افتتاح کیا اور انشاءاللہ بہت جلد بہاولپور میں اس سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور اس کے رول آف بزنس بھی فائنل ہو چکے ہیں جو جلد ہی انشاءاللہ نوٹیفائی کر دیے جائیں گے۔ اس موقع کے اوپر میں جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو صوبائی ملازمتوں میں 32% کوٹا مختص کرنے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس میں میاں والی اور بکھر کو جنوبی پنجاب کے اس کوٹے میں شامل کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد یہ 35% ہوئے گا، جبکہ ماضی میں جنوبی پنجاب کے لیے صرف 17% بجٹ مختص کیا جاتا تھا۔ اب جناب ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں تو 3 سال میں صحت کے مجموعی بجٹ میں 118% اضافہ کیا گیا، جو کہ 369 ارب روپے بنتی ہے مختص کیے گئے ہیں۔ 1918 اور 19 کے بجٹ میں اس کا حجم 169 ارب روپے تھا۔ کورونا کے لیے 677 ویکسینیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں اور 1.5 ارب روپے ویکسینیشن کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب ہیلتھ انشورنس کارڈ جو کہ تحریک انصاف کی ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، پہلی دفعہ اس کو مکمل فنڈنگ کے ساتھ 60 ارب روپے اس کو ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں، جس سے اس پنجاب کے ہر خاندان کو 7,20,000 روپے تک سالانہ مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال ڈویژن میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ 31 دسمبر تک صوبہ پنجاب کے 11 کروڑ سے زیادہ عوام انشاءاللہ مستفید ہوگی۔ ہم 5 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز صوبہ کے اندر بنا رہے ہیں، جن میں راجن پور، لیا، اٹک، بھاول نگر اور سیالکوٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 600 بیڈڈ ہاسپٹل سر گنگا رام لاہور میں اور ملتان میں 200 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل اور میاں والی میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ اب ڈیرہ غازی خان میں بھی مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنایا جائے گا۔ ملتان میں نشتر 2، رحیم یار خان میں شیخ زید 2 اور ڈیرہ غازی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ لاہور کے اندر 1000 بیڈ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ جنرل ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے۔ چلڈرن ہسپتال کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے گا، جس کی سمری پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان، سرگودا، بھاولپور کے ہسپتالوں کی ایمرجنسی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور بھاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں تھیلیسیمیا اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر کی اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے۔ لاہور میں 26 سال کے بعد کوئی بڑا ہسپتال بنایا جا رہا ہے اور ملتان میں 70 سال بعد نشتر ہسپتال قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چنیوٹ، حافظ آباد اور چکوال میں 3 نئے DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بکھر اور بھاول نگر کے اندر کارڈیالوجی کی فیسیلیٹی انشاءاللہ اس بجٹ میں لوگوں کو حاصل ہوئے گی۔ ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر انشاءاللہ کارڈک یونٹ قائم کیا جا رہا ہے
اور راولپنڈی کا انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ تکمیل کے قریب ہے۔ وہاں اور ٹیکسلا کے THQ کی اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے، اور فیصل آباد میں حسیب شہید ہسپتال انشاءاللہ اگلے سال مکمل کر لیا جائے گا۔ 158 ہسپتالوں اور مراکز صحت کی اپ گریڈیشن اور ریویمپنگ جاری ہے۔ صوبہ بھر میں 40 نئے ٹراما سینٹرز کا قیام اور 26 موجودہ غیر فعال ٹراما سینٹر کو فعال کیا جا رہا ہے۔ 3 سال کے اندر ہم نے 32,000 ڈاکٹر اور پیرامیڈک سٹاف کی ریکروٹمنٹ کی ہے، جبکہ پچھلے دور میں 3 سال کے اندر 18,000 ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کو بھرتی کیا گیا۔ ایجوکیشن کے اندر 442.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور اساتذہ کی پہلی ٹرانسفر پالیسی، لیو اور ریٹائرمنٹ پالیسی نافذ کر دی گئی ہے، اور گھر بیٹھے یہ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اب تک 70,000 سے زائد اساتذہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں، جبکہ سابقہ دور میں ایجوکیشن کا بجٹ کا حجم 103.7 ارب روپے تھا۔ 6 نئی یونیورسٹیاں قائم کی جا چکی ہیں، جن میں ویمن یونیورسٹی راولپنڈی، کوسار یونیورسٹی مری، بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب، ایمرسن کالج یونیورسٹی ملتان، یونیورسٹی آف چکوال اور یونیورسٹی آف میاں والی شامل ہیں۔ انشاءاللہ مزید نئے یونیورسٹیوں کی قیام کی منظوری دی جا چکی ہے، جس میں کوہ سلیمان یونیورسٹی راجن پور، بابا فرید یونیورسٹی پاک پتن اور تھل یونیورسٹی بکھر، حافظ آباد، اٹک، گجرانوالا، لیا اور یونیورسٹی آف تونسب، اور سیالکوٹ میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 6 مزید یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی، جن میں شیخوپورہ، DG خان، بھاول نگر، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ اور قصور شامل ہیں، جن کی مجموعی تعداد 21 بنتی ہے۔ سابق ادوار میں صرف 7 یونیورسٹیاں قائم کی گئیں صوبے کے اندر۔ ذہین اور مستحق طلباء کے لیے رحمت للعالمین اسکالرشپ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ پیف اور دوسرے اسکالرشپ کے علاوہ دا امپیکٹ ورلڈ رینکنگ میں 2019 میں پنجاب کی 3 یونیورسٹیوں کو ریکگنائز کیا گیا، جبکہ 2021 میں پنجاب کی 21 یونیورسٹیوں کو شامل کیا گیا اس لسٹ میں۔ ہماری حکومت نئے 86 ایسوسیٹ کالج بنا رہی ہے، جس میں 590 ڈگری کالجز کو ایسوسیٹ کا درجہ دیا اور 160 کالجز کو گریجویٹ لیول پر اپ گریڈ کیا۔ گزشتہ دور میں 75 نئے کالجز کو سیاسی تعصب سے بالا تر ہو کر مکمل کیا۔ 3 سال کے اندر 1533 اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی ہے، اور رواں مالی سال کے اندر 8,360 اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ اس میں 40% اسکول جنوبی پنجاب کے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے ٹینیور کے اندر ہمارا ٹارگٹ 27,000 اسکولوں کی اپ گریڈیشن کا ہے، جبکہ پچھلے 5 سالوں کے اندر صوبہ پنجاب کے اندر صرف 1330 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ گندم کی امدادی قیمت 1800 اس حکومت نے مقرر کی ہے، جبکہ ہمیشہ پچھلے 5 سال میں 1300 روپے تک قیمت رہی ہے، اور گزشتہ سال کی نسبت پیداوار 28.57% زیادہ رہی ہے، اور کاشتکاروں کی سہولت اور پروکیورمنٹ کے لیے گرتاوری کی شرط ختم کر دی گئی، اور گنے کی نرخ 200 روپے مقرر کیا گیا، اور شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ 2021 میں ترمیم کی گئی اور اس کو کسان دوست بنایا گیا، اور اس دفعہ کسانوں کو 102 ارب روپے کی اضافی آمدنی ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت مجموعی طور پر ایگریکلچر کے لیے 51.9 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس میں کسان کارڈ کا اجرا اور 4 ارب روپے سے ڈائریکٹ سبسڈی کسانوں کو دی جائے گی۔ تمام منڈیوں کو ختم کر کے قانون سازی کی گئی تاکہ ان منڈیوں پہ لوگوں کی مناپلی ختم ہو جائے، اور پنجاب کے اندر 337 سہولت بازار قائم کیے جائیں گے،
اور سہولت بازار اتھارٹی کا قیام میں لایا جائے گا۔ اریگیشن کی میں بات کروں تو 1965 کے بعد پنجاب میں کوئی اریگیشن کا بڑا پروجیکٹ نہیں آیا کہ جو پنجاب اریگیشن نے خود ایگزیکیوٹ کیا ہو۔ اس میں انشاءاللہ اب ہم گریٹر تھل کینال جس کی لاگت 20 ارب روپے ہوگی، اسی سال اس پہ کام شروع ہوگا، اور جلال پور کینال پر کام شروع ہو چکا ہے، اس کی لاگت 32 ارب روپے ہے۔ اسلام بیراج، تریمو بیراج، پنجنت بیراج کی بحالی اور اپ گریڈیشن، میلسی سیفن اور ایس ایم بی لنک کینال کی تشکیل نو اسی دور میں مکمل ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ پھوٹوار میں 3 ڈیم بنائے جا رہے ہیں، جس میں ڈڈوچا، گبیر اور پاپین ڈیم شامل ہیں۔ انشاءاللہ اس سال میں کوہ سلیمان کے اندر سوڑا کے مقام پر بھی ایک ڈیم بنایا جا رہا ہے، اور مزید 4 ڈیموں کی فیزیبلٹی تیار کی جا رہی ہے۔ میونسپل سروس کی بات کروں تو 27 ارب سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے پسپ کے تحت سیالکوٹ اور ساہیوال میں نکاسی آب کے دیگر سہولیات کا پروجیکٹ جس کے اوپر کام جاری ہے، اس میں 7 شہروں کے لیے انٹیگریٹڈ ماسٹر پلان کی تیاری کا عمل جاری ہے۔ ان شہروں میں راولپنڈی، ملتان، سرگودھا، بھاولپور، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان شامل ہیں۔ اس کے بعد ورلڈ بینک کا ایک اور پروگرام جس کے تحت پنجاب سٹیز پروگرام، جس میں 16 شہروں کو میونسپل سروس کی بہتری کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، اس پہ کام شروع ہے۔ اس میں بھاول نگر، بورے والا، ڈسکا، گوجراں والا، حافظ آباد، جڑاں والا، جھانگ، جہلم، کمالیہ، کاموکی، کھانے وال، کوٹدو، مرید کے، اوکاڑا، وہاڑی اور وزیر آباد شامل ہیں۔ پنجاب رورل سینیٹیشن، واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹ جو کہ ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے، اس کے تحت 16 تحصیلوں میں تمام سہولیات کی فراہمی کے لیے پروجیکٹ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں عیسیٰ خیل، کوٹ مومن، کلر کہار، دریا خان، پاک پتن، بھوانا، احمد پور سیال، رجحان، لیاقت پور، تونسا شریف، کروڑ پکا، خیر پور ٹامیاں والی، علی پور، بھاول نگر اور شجاباد شامل ہیں۔ اس کے لیے 99 ارب روپے کا لون لیا جا رہا ہے۔ آرنج لائن میٹرو ٹرین کی اگر بات کریں، سابقہ دور حکومت میں 215 ارب روپے سے اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور 8 ارب روپے سالانہ اس کے اوپر سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ 60 کروڑ روپے اس کی پر منتھ ایکسپینڈیچر ہے، اور 7 کروڑ روپے اس کی آمدنی ہے، اور 30 ارب روپے 2023 سے اس کی قسطیں سٹارٹ ہو جائیں گی حکومت پنجاب کو پے کرنے کے لیے۔ اور اس کی فیزیبلٹی جو بنائی گئی تھی اس میں 2,55,000 کی افراد کی بنائی گئی تھی رائڈرشپ کی، لیکن اس کی تعداد اس وقت 50 سے 60,000 تک ہے۔ روڈ سیکٹر، پنجاب کا مجموعی روڈ سیکٹر 1,11,000 کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس میں رورل ایسیسیبلٹی پروگرام کے تحت ہم نے 1236 کلومیٹر طویل سڑکیں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تعمیر ریپ 2 کے تحت 1078 کلومیٹر اس سال دسمبر تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ پی ایس ڈی پی کے اندر پہلی بار پنجاب میں 13 شاہراہوں کو دوریہ کرنے کے لیے 73 ارب روپے کے میگا پروجیکٹس دیے گئے ہیں، اور سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کے لیے اس سال 1759 منصوبے رکھے گئے ہیں، جن پر مجموعی طور پر 380 ارب روپے لاگت آئے گی، اور اس کے لیے 100 ارب ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 13 منصوبے پائپ لائن کے اندر ہیں، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے 4 آرٹیلیئر روڈ کا منصوبہ بھی پائپ لائن میں ہے۔ ہاؤسنگ اسکیم لاہور میں LDA ہاؤسنگ اسکیم کے پہلے مرحلے میں 4,000 فلیٹ دیے جا رہے ہیں، اس میں 25,000 فلیٹ بنائے جائیں گے۔ پرائم منسٹر پیری اربن ہاؤسنگ اسکیم کے تحت پنجاب کی 146 تحصیلوں میں افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم تیار کی جائے گی، لوگوں کو گھر دیے جائیں گے۔ اس کے فیز 1 میں 37 تحصیلوں میں 10,000 گھر بنائے جا رہے ہیں، جو اسی سال مکمل ہوں گے۔ احساس پروگرام کے اندر 53 ارب روپے پنجاب احساس پروگرام کے لیے رکھے گئے ہیں، اور پنجاب میں 94 پناہ گاہیں اور لنگر خانے قائم کر دیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر امداد پروگرام کے تحت 2.5 لاکھ متاثرہ خاندان کو 10 ارب روپے
فراہم کر دیے گئے ہیں کرونا کے دنوں میں، اور کرونا ڈیوٹی کرنے والے تمام ورکرز کو اسپیشل الاؤنس دیا گیا۔ پنجاب پہلی دفعہ سپورٹس پالیسی انٹروڈیوس کر رہا ہے، اس میں انفراسٹرکچر کی بہتری اور 500 مزید گراؤنڈ شامل کیے جائیں گے، بہتر کیا جائے گا، اور 15 تحصیلوں میں سپورٹس کمپلیکس بنائے جائیں گے، اور کرکٹ اور ہاکی کے لیے ہائی پرفارمنس سینٹرز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اور پنجاب میں اس وقت کبڈی کو اعزاز حاصل ہے کہ پنجاب کبڈی کا ورلڈ کپ کا اعزاز حاصل ہے اس کو۔ پنجاب پولیس کی جہاں تک بات کریں تو الحمدللہ پنجاب پولیس نے تمام ہائی پروفائل کیسز حل کر لیے ہیں۔ جوہر ٹاؤن بم دھماکہ اس کی حالیہ مثال ہے۔ پولیس کی نفری کو پورا کرنے کے لیے 13,000 بھرتیوں کی اجازت دی گئی، 54 نئے پولیس اسٹیشن قائم کیے گئے، 37 پولیس اسٹیشن کی تکمیل کے لیے فوری فنڈ فراہم کیے گئے، 2 ارب روپے کی لاگت سے 550 نئی گاڑیاں دی گئیں، اور 37 پولیس خدمت مراکز قائم کیے گئے، اور 100 نئے پولیس اسٹیشن کی قیام کے لیے ان کی اراضی کی ایلوکیشن کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو ایمرجنسی سروسز 1122 کو محکمے کا درجہ دیا گیا، اس کا سروس سٹرکچر پہلی دفعہ بنایا گیا، 285 نئی ایمبولینسز فراہم کر دی گئی ہیں، کی جا رہی ہیں، اور 1350 موٹر بائکس بھی دی جا رہی ہیں۔ اب مزید 86 تحصیلوں میں اس کی ایمرجنسی سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ 146 تحصیلوں کے اندر تمام جگہوں پہ یہ فنکشنل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اسی سال پنجاب کے اندر ہم ریسکیو ہیلی ایمبولینس سروس کا بھی آغاز کر رہے ہیں، جس کے لیے پنجاب کے بجٹ میں پیسے ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں۔ صوبہ پنجاب واحد صوبہ ہے کہ جس میں تمام بھٹے 100% زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہو چکے ہیں، اور لاہور میں 200 ماحول دوست الیکٹرک بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ جہاں تک سیمنٹ پلانٹس کی میں بات کروں، پچھلے پورے عرصے میں سیمنٹس کے پلانٹس کے اوپر پابندی رہی ہے، اور ہم نے 10 سیمنٹس پلانٹس کی NOC ایشو کر دی ہے، اور 10 کی انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ایشو کر دی جائیں گی۔ اس سے قبل قیام پاکستان سے لے کے اب تک ٹوٹل 12 سیمنٹ فیکٹریاں پنجاب کے اندر تھیں۔ اسپیشل اکنامک زون، اس میں ٹوٹل ہمارے 12 اسپیشل اکنامک زون ہیں، 8 اسپیشل اکنامک زون ہم نے بنائے ہیں، اور 4 انڈسٹریل اسٹیٹ کو اپ گریڈ کر کے اسپیشل اکنامک زون کا درجہ دیا گیا۔ حکومت پنجاب اور بینک آف پنجاب 30 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب روزگار پروگرام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے 3 ٹیکنیکل یونیورسٹیاں بنائی ہیں، جن میں میر چاکر خان رند یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ڈیرہ غازی خان، پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسوٹ منڈی بہاؤدین، پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی راول پنڈی کے لیے قانون سازی کے آخری مراحل میں ہے۔ مزید تیانجن یونیورسٹی پنجاب کو ہم نے ہی فنکشنل کیا ہے۔ 3 سالوں کے اندر مزدور کی ماہانہ اجرت ہم نے 20,000 تک بڑھائی ہے، جو کہ 33.3% اضافہ ہے، اور نئی لیبر پالیسی اور الاٹمنٹ پالیسی بھی ہم نے متعارف کروائی ہے۔ اس سے قبل 10 سال تک مزدور کی تنخواہ 15,000 تھی۔ معدنیات کے کرونا کے باوجود ہم نے 10 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو وصول کیا، جو کہ پچھلے عرصے میں 4.3 ارب سے نہ بڑھ سکا۔ انرجی کے شعبے میں 10,705 اسکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کیا گیا، اور اب تعلیمی ادارے، ہسپتال، دفاتر ان کو سولر انرجی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور لیا چوبارہ کے اندر 100 میگا واٹ کا سولر پروجیکٹ 3.2 سینٹ کے نرخ پر سولر انرجی فراہم کرے گی، جبکہ سابقہ دور میں یہ 14 سینٹ کے اوپر اس طرح کے معاہدے کیے گئے۔ اس کے علاوہ پاک پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور مرالا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی ہنگامی بنیادوں پر تکمیل کیا گیا۔ اب اس دفعہ چیف منسٹر پروگرام فار آف گریڈ سلوشنز ہم انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں، جس کے لیے 1 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں، جس میں تھل، چولستان اور کوہ سلیمان کے علاقوں میں لوگوں کو بجلی کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ بورڈ آف ریونیو کی اگر میں بات کروں تو 2018 تک جناب اسپیکر 125 سینٹرز تھے۔ ہم نے 60 اراضی ریکارڈ سینٹر قانون گوئی لیول پر مزید قائم کیے، اور 20 موبائل اراضی ریکارڈ سینٹر ہمارے پاس آ چکی ہیں، اور مزید 20 کے لیے خریداری کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ 40 ہو جائیں گی، اور عوام کی سہولت کے لیے 807
مراکز مال قائم کر دیے گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو مزید 8000 تک بڑھایا جائے گا۔ ریونیو ریکارڈ کی 100% ڈیجیٹلائزیشن اور پنجاب میں 5000 ریونیو آفیسر کی بھرتی کا عمل جاری ہے۔ جناب اسپیکر، 1894 کے پرانے قوانین جو جیل کے ہیں 125 سال کے بعد انشاءاللہ اس میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور خود میں نے جیلوں کا وزٹ کیا اور جیلوں کے اندر تمام مسنگ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ آفس کے بجٹ میں 45% کمی کی گئی اور پنجاب ہاؤسز کے ریونیو میں 245% اضافہ ہوا ہے، اور 3 سالوں میں صوبائی کابینہ کے 46 اجلاس ہوئے، جبکہ گزشتہ 3 سالوں میں صرف 19 اجلاس ہو سکے۔ اور پچھلے چیف منسٹر کی نسبت میں نے ڈبل دورے کیے اور میں وہاں پہنچا ہوں جہاں تک آج تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ جناب اسپیکر، اگر میں اینٹی کرپشن کی بات کروں تو 3 سال میں 2 ارب 35 کروڑ روپے کی ڈائریکٹ اور 26 ارب روپے کی انڈائریکٹ ریکوری کی گئی ہے، جبکہ پچھلے 10 سالوں کے اندر اینٹی کرپشن نے 43 کروڑ روپے کی ریکوری کی ہے۔ اب اینٹی انکروچمنٹ کی اگر بات کروں، قبضہ گروپوں کے خلاف کارروائی بلا امتیاز جاری رہی اور اس میں 458 ارب روپے کی 1,80,000 ایکڑ اراضی واگزار کرائی گئی۔ بین الصوبائی ہم آہنگی کے طور پر پنجاب میں تمام صوبوں کے کلچرل ڈے منائے جاتے ہیں اور میں وزٹ بھی کرتا رہتا ہوں، اور حکومت پنجاب دوسرے صوبوں کی خدمت بھی کرتی ہے۔ حکومت پنجاب بلوچستان میں ہسپتال، ٹیکنیکل کالج اور ریسکیو سروسز فراہم کر رہی ہے، اور پنجاب کی وال سٹی اتھارٹی تاریخی مقامات کی بحالی کے لیے اپنا کردار دوسرے صوبوں میں ادا کر رہی ہے۔ اس کے بعد گلگت بلتستان میں صوبائی حکومت ایمبولینس اور طبی آلات فراہم کر رہی ہے۔ آئی ٹیپ کا ادارہ وفاقی حکومت اور کے پی کے میں وہاں کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اس کو اجازت دی گئی ہے، اور ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان کے 1456 ریسکیو اہلکاروں کو پیشہ ورانہ ٹریننگ فراہم کر چکا ہے۔ پنجاب تمام صوبوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی خدمات اور اپنے وسائل پیش کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ چند حقائق ہیں جناب اسپیکر جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ اگر میں بات کروں گا تو پھر کچھ شکایت ہو جائے گی، ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ایک خواجہ غلام فرید صاحب کا ایک شعر ہے، غلام فریدا اودی او جانے، غلام فریدا اودی او جانے، سکو اپنی توڑ نبھاون دے۔ آخر میں وزیر خزانہ مخدوم جوان ہاشم جوان بخت اور اس کی ٹیم کو فلاحی بجٹ پیش کرنے کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے تمام اراکین اسمبلی جنہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس موقع پر میں پنجاب اسمبلی کے اسٹاف کو، لا ڈپارٹمنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے افسران کو 3 مہینے کا اعزازیے کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، ہم مساوی حقوق کے ساتھ پنجاب کے ہر شہری کو یکساں ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے ویژن پر عمل پیرا ہیں، اور پنجاب انشاءاللہ آگے بڑھتا ہی رہے گا۔ اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا اس شعر کے ساتھ، جڑھے دیوانہ ساکوں سڈیندن، جڑھے دیوانہ ساکوں سڈیندن، وہی پیمبر ساکوں منیسن، جڈاں شرافت دی رسم چلسی، جڈاں محبت رواج بنسی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔